السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع انجام ہے۔ انجام میں ہونا کیا ہے؟ جنت یا دوزخ۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے جہنم کی کیفیت۔ اس میں سے 5 نکات ہیں۔ 162 میں سے ہے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اور آخری 5واں بھی سے ہے یہ برے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے؟ برے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں جس نے غصہ کمایا اللہ کا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ تو اللہ کا غصہ، جب اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ غصہ کیسے ٹلتا ہے؟ وہ معافی سے، وہ توبہ سے، توبہ نہیں کرتے، وہ غلطی پہ غلطی، خرابی پہ خرابی، تو اللہ کا غصہ بڑھتا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ ڈیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ شاید آپ، اور یہ موت تک اس کے پاس ہے۔ جب موت آ گئی، ختم ہو گئی بات، تو پھر ٹھکانا کہ وہ ماں ہو جہنم، اور یہ جہنم کی کھڑکی قبر میں کھل جاتی ہے۔ برزخ کا معاملہ ہی اس سے بڑا سخت ہے، اور پھر یہ بہت بری جگہ ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ یہ 162 میں قاسی میں اللہ نے کہا جو کوئی ناحق کریں گے بغیر حق، کسی حق کے کوئی بھی کام جو بغیر حق کریں گے، باقی کا یاد ذکر کیا ہے، نقول ذوقوا عذاب الحریق، انہیں جلتی آگ کا عذاب دیں گے۔ عذاب الحریق، جلتی ہوئی آگ کا عذاب دیں گے۔ تیسرا جو نقطہ ہے، دوزخ میں جلنے کا عذاب ہوگا۔ 181 آیت کے اندر اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے۔ پھر چوتھا ہی دوزخ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ کیا ہو گیا آگے 192 میں ہے چوتھا، دوزخ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ تو دوزخ تو ملنی ہے، وہ تو اللہ نے پہلے بتا دیا، لیکن مزید کیا ہوگا؟ ان کو ساتھ ذلالت بھی ہوگی اس میں، کہ جس کو دوزخ میں ڈالا فقط اخذیتہ، وہ رسوا کر دیا گیا۔ مان للظالمین من نصار، نہ کوئی مددگار ہے نہ کچھ ہے۔ تو ذلالت بھی ہے اور رسوائی بھی ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ ہے آیت نمبر 197 میں سے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس میں آ رہے ہیں 197 کے اندر یہ بڑا کلیئر ہے، مَمَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ پھر یہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جسے اللہ کے برا تو کتنا برا ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم نے سارے ایسے عقائد و عمل کرنے کے سے بچ سکے۔ ہمارا دوسرا ضمنی موضوع ہے اعمال کی اصلاح۔ یہ کل 8 نکات ہے اس میں۔ منکرین کے اعمال غارت ہو گئی۔ 22 نمبر آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر بتایا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، اسلام پہ نہیں قبول کیا، اس پہ نہیں چلے، جنہوں نے بھی کس کا کیا ہے، اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کی ساری محنت، سارے اعمال ضائع گئے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں، تو یہ سب اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ جی اچھے عمل کیے گے، کفار مکہ کہتے تھے جی ہمیں کہتے ہیں دوزخ کی سزا ملے گی، ہم نے حاجیوں کی خدمت کی، ان کو پانی پلایا، ان کو رہائش دی، ان کو یہ کیا، ان کو وہ کیا۔ وہ جو کفر میں ہے، شرک میں، سب اعمال ضائع ہے، اس کا کوئی اللہ نے اجر نہیں دینا۔ اور پھر 25 میں ہر شخص کو اپنے مال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے بڑی کلیئر بات کی ہے، کوئی یہ نہیں ہونا وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر شخص پورا بدلہ پائے گا۔ کلو نفس، ہر کوئی، ماں کا سبت، اپنی کمائی کا، جو اس نے ہاتھ سے کمایا تھا، جو اعمال کیے تھے، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کی حق تلفی نہ ہوگی کہ اسے زیادہ سزا مل جائے، کسی دوسرے کو مل جائے، کم اجر ملے، کسی دوسرے کو اس کا اجر دے دیا جائے، ایسا کہیں ظلم نہیں ہونے والا۔ اور پھر کفار کے اچھے اعمال کا ضائع ہونا، ان کے اپنے عقائد کی وجہ سے ان کا خود پر ظلم ہے۔ یہ جو کہنا اللہ ظلم نہیں کرتا، ہم لا یظلمون، جس کے اعمال ضائع ہو گئے، نہیں اسے اجر ملا، اس کے اپنے اعمال کے عقائد ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بار بار بتایا ایمان اور صالح اعمال، جس کا ایمان نہیں اس کو کوئی اجر نہیں ملنا۔ اور یہ بات 117 میں بھی آ رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا، انہوں نے خود کو ہلاک کیا۔ وما ظلمهم اللہ، انہوں نے اللہ ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، وہ خود پر ظلم کرتے رہے۔ جب آپ حق نہیں مانیں گے، غلط راہ پہ چلیں گے، الٹی راہ پہ چلیں گے، تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، آپ جدھر سے آ رہے ٹرک ادھر جائیں گے، چلان ہونا نہ ہونا ایک بات نہیں، بات ہے تو نہیں چلان ہوتا، لیکن وہاں پہ کیا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کہیں گے سے بچ جائیں گے۔ جب غلط راہ پہ چلیں گے تو یہ کچھ ہونا ہے۔ پھر 162 میں برے اعمال کرنے والوں پر اللہ کا غصہ بڑھتا ہے، تو جس کا اللہ کا غصہ بڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ تو جو غلط اعمال کرے اس کا اللہ کا غصہ جس پر بڑھ کے، اور پھر بندہ توبہ سے اس غصے کو ٹھنڈا نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، غصہ بڑھتا رہے، سی موت آ جائے، تو پھر کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ اور پھر ہر اچھا اور برا اللہ کے علم میں 163 میں کہ ہر ایک چیز واللہ بصیر بما یعملون، جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اس سے فرشتے مقرر کیے جو لکھتے ہیں، اس کی ویڈیو آڈیو سب کچھ بن رہا ہے، ہر چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھنے سمجھنے میں اس چیز کو۔ اور پھر 65 میں ہے امال نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصیبت پہنچتی ہے، جب نہیں کرو گے، اس میں کہا جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اس میں کل ہوا انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔
جو تم غلط عمال کرتے ہو ان کی وجہ سے یہ مصیبتیں پہنچتی. بات آخری 8واں 182 میں آ رہا ہے کہ سخت سزا وجہ اعمال ملے گی. بڑا کلیئر اللہ کا اس سے پچھلی میں آتا ہے عذاب الشریک، جلنے کا عذاب ہوگا. یسری ذالک بمقدم ایدیکم، یہ وہ کچھ ہے جو ہمارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو تم نے اعمال کیے وہ کچھ ہے. اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا. جو کرے گا وہ بھرے گا، اور جتنا کرے گا اتنا بھرے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.